سلمت سلاما عليكم اہلا وسہلا مرحبا یا اہل یوٹیوب۔ آج کا میرا موضوع ہے عربی گرامر، عربی لغت کے کلمہ کی 3 اقسام میں سے اسم اور اس کی اقسام آئیے سیکھتے ہیں۔ لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اسم کی پہلی تقسیم۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ اسم ظاہر وہ اسم ہے جو ضمیر نہ ہو، یعنی ضمیر کے علاوہ جتنے بھی اسم ہیں وہ سب کے سب اسم ظاہر ہیں۔ فار ایگزامپل ابو بکر، فرعون، علامہ اقبال، فقیر AP، عثمان، علی وغیرہ۔ اور اسم ضمیر وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے متکلم، مخاطب یا غائب کے حال کو بیان کیا جائے۔ اسم ضمیر کی 3 اقسام ہیں۔ کس کی؟ اسم ضمیر کی: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع علامت ہے فاعل کی، سبجیکٹ کی، جبکہ منصوب علامت ہے مفعول کی، آبجیکٹ کی، اور مجرور علامت ہے مضاف الیہ کی۔ اسم ضمیر کی ان 3 اقسام میں سے ہر ایک قسم 2 قسم پر ہے، یعنی ہر ایک قسم کی 2 اقسام ہیں سوائے مجرور کے۔ وہ صرف ایک قسم پر ہے، متصل ہے نہ کہ منفصل۔ اچھا، ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی فار ایگزامپل انعمت، یہاں پہ انعام جو لفظ ہے اس کے ساتھ متصل ہے، لگی ہوئی ہے۔ انعمتم یہ بھی لگی ہوئی ہے۔ اور ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ فار ایگزامپل انت، انتما، انتم۔ فار ایگزامپل کیف انت، یہاں پہ کیف جو ہے یہ عامل ہے اور انت ضمیر مرفوع منفصل ہے، یعنی سبجیکٹ جو کیس میں ہے، جبکہ کیف اور انت کے درمیان فرق ہے، ان کے ساتھ متصل نہیں بلکہ منفصل ہے، الگ ہیں۔ اور اسی طرح منصوب متصل، یعنی وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ فار ایگزامپل نعبدک، نعبدکم، یہاں پہ کا اور کم کے جو ضمیریں ہیں متصل ہے، لگی ہوئی ہے، کس کے ساتھ؟ نعبد لفظ کے ساتھ، یعنی ان میں فرق نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ اور ضمیر منصوب منفصل، فار ایگزامپل ایاک، ایایا، یہاں پہ ایا کا پورا جو لفظ ہے یہ بذات خود حالت مفعولی میں ہے، یعنی حالت مفعولی ہے، آبجیکٹیو کیس ہے، نہ کہ ان کے ساتھ کوئی اور لفظ لگا ہوا ہے۔ جیسے ایاک نعبد، یہاں پہ دیکھیں ایاک الگ ضمیر ہے، منفصل ہے، لگا ہوا نہیں، کس کے ساتھ؟ نعبد کے ساتھ، اور نعبد الگ لفظ ہے۔ اس لیے اس قسم کے جو ضمیریں ہیں ایاک، ایایا یا ایانا کے، ان کو ضمیر منصوب منفصل کہتے ہیں۔ مجرور کی ایک ہی قسم ہے، وہ ہے مجرور متصل، یعنی وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ مجرور کی ایک قسم ہے، متصل ہے نہ کہ منفصل، لیکن مجرور متصل کی پھر سے 2 قسمیں ہیں۔ مجرور متصل 2 قسم پر ہے، پہلی قسم ہے مجرور باضافت اور دوسری قسم ہے مجرور حرف جر۔ مجرور باضافت وہ ضمیر ہے جو مضاف کے بعد واقع ہو۔ فار ایگزامپل ربی، ربک، یہاں پہ رب مضاف ہے اور چھوٹی مضاف الیہ ہے، رب مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، یعنی رب کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ چھوٹی کی طرف۔ یہاں پہ ربی ایک الگ لفظ ہے اور رب کا الگ۔ ربی
کی مثال کو دیکھیں، عربی میں چھوٹی جو ہیں یہ ضمیر ہے اور رب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، متصل ہے نہ کہ منفصل۔ دوسری قسم ہے مجرور بحرف جر، یعنی وہ ضمیر جس پر حرف جر داخل ہو، جیسے ربها ربهم۔ یہاں پہ ربها کی ایگزامپل کو دیکھیں، ان کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ بھی جڑی ہوئی ہے، متصل ہے نہ کہ منفصل، لیکن فرق اوپر والی اور اس میں یہ ہے کہ ربها یا ربهم میں ہا اور ہم کی جو ضمیریں ہیں یہ حروف جارہ ہیں، اور عربی زبان میں حروف جارہ ٹوٹلی 17 ہیں، جن کو شعر کے انداز میں ذکر کیے گئے ہیں، جیسے باء تاء کاف لام واو منص مسخلہ رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی۔ یہ حروف جارہ ہیں جو کہ تعداد میں 17 ہیں۔